آواز سے بولیے اللہ کا عطا کردہ حب الیہ من الدنیا ثلاث، تین چیزیں مجھے بھی بڑی پیاری ہیں۔ ابو بکر بیان کرو النظر، علامہ اقبال کا شعر یہاں پہ ایڈ کر دیجیے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ابو بکر کے دل سے بات نکلی، آنکھیں میری ہو چہرہ محمد کا ہو، کہا ابو بکر تیری تمنا رب نے پوری کر دی، تو مرنے کے بعد بھی روزے میں محمد کا دیدار کرے۔ کوئی بندہ کسی کا کتنا وفادار کیوں نہ ہو، مرنے کے بعد قبریں تبدیل ہو ہی جاتی ہیں۔ شوہر یہاں دفن، بیوی وہاں دفن، باپ یہاں دفن، بیٹے وہاں دفن، بھائی یہاں دفن، بھائی وہاں دفن، مرنے کے بعد قبریں تبدیل ہو ہی جاتی ہیں۔ ابو بکر زمانہ دیکھے گا تو دنیا میں بھی محمد کے ساتھ ہے، تیری قبر بھی محمد کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ تمہارا نام کیا ہے ابو بکر؟ الائمۃ من قریش۔ بھائیو، پیغمبر نے فرمایا تھا میرے بعد خلیفہ قریشی ہوگا۔ اچھا، اٹھائیے تاریخ کی کتابیں، جب ابو بکر نے یہ بات کہی نا، سارے انصار حضرت سعد بن عبادہ کو روتے ہوئے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقدمہ لڑ رہے تھے، سارے انصار روندتے ہوئے آگے بڑھے اور کہا ابو بکر لا اپنا ہاتھ، تجھ سے بڑا قریشی کون؟ تجھ سے بڑا قریشی الائمۃ من قریش۔ پیغمبر نے فرمایا تھا آئے کوئی مائی کلال خلافت بلا فصل کے جھوٹ بولنے والا، آئے کوئی مائی کلال اذانوں کے اندر خلیفہ بلا فصل کے جھوٹے نعرے لگانا آسان ہے، قاضی مذہب کی جماعت کا سامنا کرے پتہ چلتا ہے۔ ہمارے قائد ہمارے رہبر قاضی مذہب، قاضی مذہب ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، صحابہ زندہ باد۔ بیان کر رہا ہے، اس لیے اعلان کر دو قائد کے ذکر پر جان بھی قربان، قائد کے مشن پر جان بھی قربان۔ اور بھائیو، میں نے یہ حدیث تمہیں اس لیے نہیں سنائی کہ مجھے خلیفہ بناؤ، اللہ کی قسم ابو بکر نے یہ حدیث تمہیں اس لیے نہیں سنائی کہ تم مجھے خلیفہ بناؤ، عمر بھی تو قریشی ہے، اس کو خلیفہ بنا لو، علی بھی تو قریشی ہے، اس کو خلیفہ بنا لو، زبیر بھی تو قریشی ہے، اس کو خلیفہ بنا لو۔ نہیں نہیں نہیں، 1.5 لاکھ صحابہ نے کہا ابو بکر ہجرت کی رات پیغمبر کا وزن تو نے اٹھایا تھا، پیغمبر کی زندگی میں پیغمبر کے مصلی پہ تو آیا تھا، اللہ کی قسم محمد کا جانشین بھی تو ہے۔ کل کے کل صحابہ نے صدیق کی بات کر لی، کون صدیق؟ مصدق، یاد ہے پیغمبر کی تصدیق کرنے والا، پیغمبر کی ختم نبوت کی تصدیق کرنے، او جی حضرت علی نے 6 ماہ کے بعد بیعت کی، پہلے کیوں نہیں کی؟ 6 ماہ کے بعد کی۔ کوئی اولودے پٹھیا 6 مہینے تو بات کر لی نا، تو 1400 سال تو بعد بھی نہیں کی، علمی جواب تو یہی بنتا ہے نا۔ اور مردود 6 ماہ کے بعد کر تو لی نا، مان تو بھی کیا، تو نے تو 1400 سال کے بعد بھی نہیں کی۔ اللہ کی قسم علی نے پہلے دن بیعت کر لی تھی، علی نے آواز سے علی نے پہلے دن بیعت کر لی تھی۔ کیوں؟ علی وہ منظر دیکھ چکے تھے، کون سا سنا دوں؟ پیغمبر کی طبیعت ٹھیک نہیں، بیمار ہے، ارشاد فرمایا میں مسجد میں نہیں آ سکتا، کسی کو کہو نماز پڑھا دیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جگہ جو امام عارضی بنے گا
بڑی عظمت والا ہوگا. کس کو بنے؟ آپ کی چرپائی مبارک پر عمر بیٹھے ہیں، عباس بیٹھے ہیں، علی بیٹھے ہیں، زبیر بیٹھے ہیں، طلحہ بیٹھے ہیں، ابو عبیدہ بن جراح بیٹھے ہیں، سعد بیٹھے ہیں، سعید بیٹھے ہیں. ان میں سے کسی کو کہہ دے نماز پڑھا دے. صحیح بخاری کی روایت، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. کیوں؟ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھے. یا رسول اللہ ابو بکر تو ہے ہی نہیں. عمر بیٹھے ہیں، عباس بیٹھے ہیں، علی بیٹھے ہیں، طلحہ بیٹھے ہیں، زبیر بیٹھے ہیں، سعد بیٹھے ہیں، سعید بیٹھے ہیں. نہیں مصر کی عورتوں کی طرح مجھ سے باتیں مت کرو. مصر کی عورتوں کی طرح مجھ سے باتیں مت کرو. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر کو کہو، ابو بکر کو. کیوں؟ میں اگر کسی کو مصلی پہ کھڑا کر بھی دوں آسمان سے آواز آئے گی میں رب نہیں بنتا. میں رب. محمد کے مصلی پہ رب جس کو دیکھنا چاہتا ہے ابو بکر. پیغمبر کی خلافت میں رب جس کو دیکھنا چاہتا ہے ابو بکر ہے. پیغمبر کی مسجد کے محراب میں رب جس کو دیکھنا چاہتا ہے ابو بکر ہے. تلاش کرو ابو بکر کو. تلاش کیا. حضور نے کہا ہے نماز پڑھائیے. حضور کا حکم ہے. سر آنکھوں پر مسجد میں تشریف لائیں. ہاں جی کھولیے تفسیر قمی. علامہ علی بن ابراہیم قمی شیعہ مذہب کے 36-37 ہجری کے مفسر اعظم فرماتے ہیں جب ابو بکر مسجد نبوی میں نماز پڑھایا کرتے تھے سارے کے سارے صحابہ وضو کر کے صف بندی کر کے آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے. جب جماعت کھڑی ہوتی سارے صحابہ کھڑے ہو کر ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے. اچھا جی یہ بتائیے جب جماعت ہوا کرتی تھی علی کہاں ہوتے تھے؟ علامہ علی بن ابی طالب طبرسی کہتے ہیں ثم قام علی جن، ثم قام علی جن. پھر علی کھڑے ہو گئے وتحیّا للصلاۃ، نماز کا ارادہ کرتے. وحضر المسجد، مسجد میں حاضر ہو گئے. ثم صلی خلف ابو بکر، علی صدیق کے پیچھے نماز. جس کو علی نے اپنا امام بنا لیا مان لیا، سنیوں نے بھی مان لیا. علی کا امام کون؟ علی کا خلیفہ بلا فصل کون؟ علی کا خلیفہ بلا فصل کون؟ پیغمبر کے بعد نبوت ختم خلافت جاری. نبوت ختم خلافت حق چار یار خلافت راستہ حق چار یار کا نعرہ اس بات کی دلیل ہے نبوت ختم خلافت جاری. یار لوگوں نے کہا نہیں ہم خلافت نہیں مانتے ہم امامت مانتے ہیں. ہم کیا مانتے ہیں؟ بھائی دیکھو آپ کے چکمراہ کا کوئی بندہ تھانے جائے ایسا جو صاحب واردات ہو گئی ہے. کیا ہوا؟ میں چکوال سے آ رہا تھا موٹر سائیکل پہ، راستے میں پڑ گیا ڈاکہ. ڈاکوؤں نے مجھ سے میری کار چھین لی. ہاتھ اس پہ چھن کیا گئی. ایس ایچ او صاحب کہیں گے ایف آئی آر تو بعد میں درج ہوگی پہلے ذرا دماغ کا علاج کراؤ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھن کیا گئی. او جی علی کی خلافت چھن گئی. علی کی خلافت چھن گئی. کون علی؟ پہلے امام تھی امامت چھن خلافت گئی. تھی امامت چھن دماغی مریضوں کی ایف آئی آر درج. دماغی مریضوں کو تھانے میں گھسنے دیتے. دماغی مریض پہلے نفسیاتی اسپتال میں جائیں. نفسیاتی اسپتال میں ڈاکٹر بیٹھا ہے قاضی مظہر حسین جو تمہارے دماغ کا علاج کرے. دماغی ہاسپٹل میں معالج بیٹھا ہے عبدالستار توسوی. نفسیاتی اسپتال میں معالج بیٹھا ہے علامہ خالد محمود. نفسیاتی اسپتال میں معالج بیٹھا ہے احمد شاہ چکیروی. نفسیاتی اسپتال میں معالج بیٹھا ہے کرم الدین دبیر. نفسیاتی اسپتال کا معالج بیٹھا ہے امام اہل سنت علامہ عبدالشکور لکھنوی. پہلے دماغ
بچے نے خلافت گئی. آپ تو خلافت مانتے ہی نہیں. خلافت تو مسئلہ ہی ہمارا ہے. نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، خلافت راشدہ، حق حق سنی مذہب، شیعہ مذہب غلط. کیوں جی؟ ابو بکر صدیق کو تلاش کیا، مصلی پہ آ گئے، قرات شروع ہو گئی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد. حضور نے فرمایا مجھے مسجد لے چلو. مجھے انشاءاللہ پریشان نہ ہو، تھوڑے دڑے پورے کرنا. سنی مذہب میں جان ہے جان. سنی مذہب ریت پہ نہیں، پتھروں پہ ہے، پتھروں پہ. ٹھیک ہے نا جی؟ پیغمبر نے فرمایا مجھے مسجد لے چلو. جماعت کی نماز چھوڑنا نہیں چاہتا. پیغمبر چارپائی مبارک سے اترے. نحیف اور نکاحت و کمزوری کی وجہ سے ایک بازو عباس پہ، دوسرا بازو علی پہ. پیغمبر کا ایک بازو عباس پہ، دوسرا بازو عباس نبی کے چچا، علی چچا زاد بھائی. دونوں رشتہ دار ہیں، دونوں قریبی رشتے ہیں. ایک طرف عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری طرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قدرت نے فیصلہ کر دیا لڑنا نہیں، رب کی تقسیم کو دیکھنا. جس پر نبی کا ایک بازو بچھ جائے عباس ہوتا ہے، جس پر نبی کا دوسرا بازو بچھ جائے علی ہوتا ہے. ہجرت کی رات جس پر ساری نبوت بچھ جائے ابو بکر صدیق. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، خلیفۃ خلافت حضرت صدیق اکبر، خلافت راستہ. صدیق اکبر کی نظر پڑی دوستو. پیغمبر نکلے اپنے حجرے سے. کہاں سے؟ ٹائم بڑا شارٹ ہے اور باتوں سے باتیں نکل آتی ہیں. پیغمبر نکلے اپنے حجرہ کس کا تھا جی؟ حجرہ کس کا تھا؟ حجرہ کس کا تھا؟ آ جائے قرآن کا ایک مقام بیان کر دیں. وراودت التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. زلیخا نام کی عورت نے کمرے بند کر دیے، نبی کو اپنے پاس بلا لیا اور کہتی ہے ہیت لک. آپ بلا کر جلدی آ. کیا کر؟ کیا کر؟ پیغمبر نے نعرہ لگایا، دوڑ لگا دی. نعرہ کون سا تھا؟ معاذ اللہ، خدا کی پناہ. یہ کہہ کے دوڑ لگا دی. پیغمبر دوڑتے گئے، دروازے کھلتے گئے. رب نے بتا دیا جو عورت غلط ہو رب 5 سیکنڈ بھی اس کے کمرے میں نبی کو ٹھہرنے نہیں دیتا. اگر ایسا غلط تھی 1400 سال سے نبیوں کے امام ایسا کے حجرے میں آرام کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ایسا کے کردار پہ انگلی اٹھ سکتی تھی الیاذ باللہ تعالی، اگر ایسا کے دوپٹے پہ، اگر ایسا کی پاک دامنی میں، نہیں 1400 سال سے پیغمبر کا آرام کرنا ثابت کر رہا. جب تک روح زمین پہ سورج کی کرنیں پڑتی رہے گی ایسا کی عظمت کا دوپٹہ لہراتا رہے گا. کوئی مائی کلال نہ صدیق کا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ صدیق کا کچھ بگاڑ سکتا ہے. مجھے مسجد لے چلو. پیغمبر نکلے، ایک طرف عباس، دوسری طرف علی. ابو بکر کی نظر پڑ گئی حضور آ رہے. حضور پیچھے سرکنے کی کوشش کی کیونکہ حضور آ رہے. اب امامت حضور کروائیں گے. امام بخاری فرماتے ہیں پیچھے سرکنے کی کوشش کی. جب پیغمبر نے دیکھا ابو بکر پیچھے ہٹ رہے، کھڑے ہو کر تاریخی الفاظ کہے علی مقامی کا یا ابا بکر، علی مقامی کا یا ابا بکر. ابو بکر اپنی جگہ پہ ٹھہرے. ابو بکر جگہ ابو بکر کی نہیں تھی، جگہ حضور کی تھی. مسجد حضور کی تھی، محراب حضور کا تھا، مصلی حضور کا تھا. علی مقامی کا یا ابا بکر. جی ہاں، علامہ علی بن ابراہیم قمی فرماتے ہیں حضرت حفصہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون حفصہ؟ عمر کی بیٹی. کون حفصہ؟
عمر کی بیٹی. کون؟ عمر، جو خلافت کے منصب کا دوسرا بڑا تاجدار ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد خلافت کس کو ملے گی؟ پیغمبر کا جواب سنیے، ان ابا بکر یجعل الخلافۃ بعدی ثم بعدہ ابو کے. حفصہ، میرے بعد خلافت کا والی ابو بکر، ابو بکر کے بعد تیرا باپ عمر. حوالہ سنی کتاب کا نہیں، حوالہ پڑوسیوں کی کتاب کا ہے. ان ابا بکر یجعل الخلافۃ بعدی ثم بعدہ ابو کے، میرے بعد خلافت کا والی ابو بکر، ابو بکر کے بعد عمر. اما حفصہ پوچھتے ہیں من انبأک ھذا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے خبر دی؟ پیغمبر نے فرمایا نبانی العلیم الخبیر، نبانی العلیم الخبیر. علیم خبیر رب نے کہا ہے تیرا جانشین ابو بکر، ابو بکر کا جانشین عمر. ایک مقام میں نے پڑھا ہے قرآن پاک کا، الذین اخرجوا من دیارہم، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق. وہ لوگ جن کو اپنے گھروں سے ناحق نکالا گیا، کوئی ان کا قصور نہیں تھا، صرف ایک قصور تھا. اللہ کون سا؟ ان یقولوا ربنا اللہ، ان یقولوا ربنا اللہ. یہ مسکال آ گئی ہے، مسکال آ گئی ہے. مسکال کا مطلب ہے کہ تقریر ختم کر دو، کر دینی چاہیے میرے خیال میں، کیونکہ زور کی نماز بھی پڑھنی ہے اور اس کے بعد اور بھی آپ بیانات ہونے کے بعد اس کو مکمل کریں. وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں، ان یقولوا ربنا اللہ، ہمارا رب صرف اللہ ہے. ان کی نشانی کیا ہے؟ ان مکناہم فی الارض، اگر ہم ان کو زمین کی خلافت دیتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، نمازیں پڑھیں گے، زکاتیں دیں گے، اچھے کام کریں گے، اچھے کاموں کا حکم دیں گے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ نے تم میں سے ان ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ خلافت کا وعدہ کر دیا. کون؟ جو گھروں سے نکالے گئے، جو مکہ سے نکالے گئے ان کو کیا کہا جاتا ہے دوستو؟ مہاجر. ابو بکر صدیق آواز سے، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، خلافت راشدہ. پیغمبر کی ختم نبوت کے جانشین یہ چار ہیں، ان چاروں کے امام اکیلے ابو بکر صدیق. کیوں؟ ابو بکر خلیفہ بلا فصل بھی ہے، آخری نبی کا مصدق بھی ہے، قیامت کی صبح تک پہلی خلافت بھی ابو بکر کے پاس، پہلی تصدیق بھی ابو بکر صدیق کے پاس. یہ رتبہ بلند میرے عہد سے مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و سر کہا. وآخر دعوانا الحمدللہ.